ہم اس شخص کو دعوت دے رہے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے تھے لیکن ہمارے پاس آنے کا انتخاب کیا، اور میں بتانا چاہتا ہوں بشپ جیکس، نوجوان رہنماؤں کی ایک پوری نسل ہے جو، کیونکہ آپ خدا کے کلام کے لیے وفادار رہیں اور شدت سے تبلیغ کرتے ہیں، جو اب یسوع کے نام سے آغاز کر آگے بڑھنے کو آمادہ ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو فخر ہو، اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آج رات ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے، کلام کے لیے بھوکے لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنے ہوش کھونے کو تیار ہیں۔ ایلیویشن چرچ کے ہمارے تمام ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کھڑے ہو کر سٹیج پر آنے کے لیے ان کا خیر مقدم کریں۔ اس دور کے عظیم مبلغ بشپ ٹی ڈی جیکس، آئیے دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ واہ، برائے کرم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ برائے کرم آپ کا شکریہ، تشریف رکھیں۔ میں آج موجود ہوں، میں ایلیویشن کلیسیا میں موجود ہوں۔ میں یہاں آ کر پرجوش ہوں اور نہیں جانتا کہ کیسے ظاہر کروں، اور میں آپ کی بے حد گرم جوشی سے ناواقف رہا۔ میں صرف آپ کے جوش و خروش اور ٹویٹر اور فیس بک پر آپ کی تحریروں کی وجہ سے پرجوش تھا، اور پھر میں نے باہر رات بھر انتظار کرتے تمام لوگوں کی تصویریں دیکھنا شروع کی۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ میں ذرا سہم گیا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں بنیاد پرست ہوں۔ گرم جوشی میں میں بنیاد پرست ہوں، لیکن آپ سرد جوشی میں بھی بنیاد پرست ہیں۔ میں واقعی نہایت متاثر ہوں۔ آپ کو اپنی پرجوشی کے لیے تالی بجانی چاہیے۔ خیر، جب آپ میرے لیے دعا کر رہے تھے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ خدا واقعی آپ کو برکت دے گا، آپ پر سایہ کرے گا اور آپ کو مضبوط کرے گا۔ میں آج آپ کے پاسبان سے روبرو ہوا، اور بے شک ان کی شہرت ان کی پیروی کرتی ہے۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ کی محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے آپ کا جوش و جذبہ وہ خطوط ہیں جو انہیں چاہیے۔ پولس رسول نے فرمایا کہ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو۔ آپ کو کسی اور کے اعجاز کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنے چہرے اور اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں اور غور کریں کہ آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو یہ اس بات کا مثبت ثبوت ہے کہ آج رات اس جگہ کوئی زندہ شہ موجود ہے۔ کیا آپ تالیاں بجا کر میری حوصلہ افزائی اور خدا کا شکر ادا کریں گے؟ بہت خوب۔ اور میں آنا چاہتا تھا لیکن مجھے آنا ہی پڑا، کیونکہ جیک گریم نے مجھے مدعو کیا اور انہوں نے کہا، بشپ جیکس، شارلوٹ میں ایک نوجوان ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ آپ یہاں آئیں، اور آپ جانتے ہیں آپ ڈیلس میں رہ کر جیک کو نہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا بہتر ہوگا خود جا کر دیکھوں کہ وہاں ایسا کیا ہے، اور میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ مجھے یہاں کی عبادت نہایت پسند آئی۔ خدا کی موجودگی، خدا کی شان، خدا کے نام کو بلند کرنے والے حمد کے گیت پسند آئے۔ پاسبان نے پوچھا، کیا آپ پیچھے بیٹھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، مجھے اس آتش میں سمانے دیں۔ خدا کی حمد ہو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کی سراہنا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے آتش میں ڈال کر شعلہ بنا دیا۔ شعلے کی گرمی کو محسوس کریں۔ لہٰذا آج رات مجھے یہاں آنے کا اعزاز ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنا زیادہ تر وقت خدا کے کلام کی تبلیغ میں گزاروں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس کی تمام نیکیوں کا اعزاز اور قدر کرتا ہوں، اور اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے تلاش کرتا ہوں،
کہ اس کے فضل اور قوت کو مزید جانوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس سے زیادہ متوجہ ہوں جتنا میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں رہا۔ یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، بیزار نہیں کرتا، اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ ابدی ہے، یہ دائمی ہے۔ ہمارا خدا ایسا ہے، اس کی دولت ناقابل تلاش ہے، اس کی محبت ناقابل فہم ہے، اس کے راستے تلاشتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آپ بوشیدہ ہو کر مرجھا جائیں گے، مزید خدا کی نیابت کی تلاش کرتے رہیں گے۔ اس کی رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں۔ کیا آپ خوش نہیں کہ آپ برے کے لہو سے پاک کیے گئے ہیں؟ اوہ حمد ہو۔ ٹھیک ہے، میں موضوع پر آتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب مقدس لیں اور عبرانیوں کے 4 باب پر جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی تحریر دی تھی، کہاں گئی؟ کہاں ہے؟ جی ہاں، شکریہ۔ عبرانیوں 4 باب 15 اور 16 آیت، اور میں لوکا 8 باب 46 آیت پر بھی نظر ڈالوں گا۔ آئیے پہلے لوکا سے پڑھیں۔ میں ایسے پیش آؤں گا جیسے میں اپنے گرجا پوٹرز ہاؤس میں ہوں۔ میں چاہوں گا کہ خدا کا کلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ زیادہ نہیں ہے، یہ لوکا 8 باب کی ایک آیت ہے جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو زیادہ وقت پڑھ کر تنگ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا سارا وقت تبلیغ میں گزاروں گا۔ ہم لوکا کی 46ویں آیت پر جائیں گے، 8ویں باب کی۔ جب آپ کو مل جائے تو کہیں آمین اور برائے کرم کھڑے رہیں۔ اس کے بعد ہم عبرانیوں 4 میں جائیں گے اور وہاں سے 2 آیات کو پڑھیں گے اور مسلسل کھڑے رہیں گے اور ایک ساتھ دعا کریں گے۔ پھر آپ اچھلیں یا کودیں، چاہے سر کے بل کھڑے ہو جائیں، مجھے کوئی گریز نہیں۔ لیکن لوکا کی انجیل 8 باب اور 46 آیت میں یہ کلام بہت ہی مانوس حوالے سے گھرا ہوا ہے، اور اس اصطلاح میں ایک بہت ہی گہری سچائی ترخیص ہے۔ 46ویں آیت میں کنگ جیمز کے ترجمے سے پڑھوں گا۔ میرا یہ خیال بالکل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ دیگر ترجموں سے بہتر ہے۔ ایمان میں آنے کے بعد اسی ترجمے سے کتاب مقدس سیکھی اور اب خود کو تبدیل کرنے کے لیے قاصر ہوں۔ میں نے اسے مشکل اصطلاحات کے ساتھ سیکھا کیونکہ اس میں مشکل اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ واقف ہوں گے، میں ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن کنگ جیمز کا حوالہ دیتا ہوں۔ مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ یسوع نے کہا کسی نے، یہ نہیں کہ کون۔ جی ہاں، کوئی نام نہیں بتایا، بلکہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ پھر وہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچا۔ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے، کسی کو مجھ سے کچھ ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی نے کچھ پایا ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آئیے عبرانیوں 4 پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان دونوں عبارتوں کو ایک ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں 4 باب اور 15 آیت۔ یہاں عبرانیوں کا مصنف اعلان کرتا ہے، میں آپ کے صفحہ پلٹنے کی آواز سن رہا ہوں۔ عبرانیوں نہیں ملا تو کچھ بھی کھول لیں۔ ایمانداری سے کہیں، کبھی آپ کو جھوٹ بولنا پڑا؟ پاسبان نے میکا کھولنے کو کہا اور آپ نے ملاکی کھول لیا ہو، اور آپ نے کہا ہو میں کافی قریب ہوں خدایا۔ آپ کا شکر ہے خدایا، میں قریباً وہیں تھا۔ 15 اور 16 آیت۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری ہی طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جائیں
تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میں نے یہ ایک لفظ حصول کرنے کے لیے پڑھا ہے اور وہ لفظ ہے چھونا۔ چھونا، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جسے چھو نہ سکیں۔ ہماری کمزوریوں کے باعث آئیے دعا کریں۔ آئے پاک روح، اس لمحے میں ہم آپ کے جلال کے لیے التجا کرتے ہیں۔ واقعی آپ کے سوا کوئی اور مبلغ نہیں، آپ کے سوا کسی اور کا جلال نہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والے کلام کے سوا کوئی اور کلام نہیں، اور ہم آپ کے سامنے چڑیوں کی مانند منہ کھولے کھڑے ہیں اور ہم اپنے منہ میں رزق آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں آسودہ کریں خدایا جب تک ہم مزید نہ چاہیں۔ میں آپ کو جلال اور عزت دیتا ہوں اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ اس کے قابل ہیں۔ ہم اس قابل نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آج رات اس جگہ کچھ خاص عطا فرمائیں۔ یہاں جنبش کرے خداوند، اور وہاں بھی جہاں انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہمیں دیکھا جا رہا ہے یا جس کسی ذریعے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہے، ان تمام لوگوں کو خدا کی قوت چھو لے۔ میں پہلے ہی آپ کے فضل کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی مرضی یہاں پوری ہو، یسوع کے عظیم نام میں سب مل کر کہیں آمین۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کئی برس پہلے بہت ہی جانا پہچانا مطالعہ کیا گیا جہاں نرسوں کی ایک جماعت کو طبیبوں کی جانب سے ایک ہدایت دی گئی جو کچھ تحقیق کر رہے تھے یہ جاننے کے لیے کہ کیا محرک اور جسمانی نشو نما کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا وہ ان چھوٹے بچوں کو لے گئے اور انہیں ٹیسٹ کے لیے اندر لے آئے، اور نرسوں کی ایک جماعت سے کہا گیا کہ بچوں کو دودھ پلائیں اور دیکھ بھال کریں لیکن ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں، بچوں کو سنبھالنے کے عمل میں تقریباً روبوٹ بن جائیں۔ نرسوں کی دوسری جماعت سے کہا گیا کہ بچوں کو گود میں اٹھائیں اور پیار کریں اور بچوں کو چھوئیں اور بچوں کی مالش کریں اور دوسروں کی طرح ہی خوراک دیں، اور ایک مدت کے بعد انہوں نے بچوں کے نشو نما کی پیمائش کی، اور حیرت کی بات تھی اگرچہ انہیں یکساں مقدار میں کھانا کھلایا گیا اور یکساں مقدار میں دودھ دیا گیا اور نشو نما کو تیز کرنے کے لیے یکساں مقدار میں چیزیں دی گئیں، لیکن جن بچوں کو سب سے زیادہ چھوا گیا وہ زیادہ بڑھے۔ تو انہیں سمجھ آیا کہ انسانی مسح اور محرکات جو ہم اعصابی نظام کے ذریعے حاصل کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی تعلق تھا۔ وہ محرکات جو ہمارے دماغ تک جاتے ہیں ہمارے غذائے نخامیہ کو متحرک کرتے ہیں جس کے ذریعے ہماری نشو نما ہوتی ہے۔ ایسی چیز جو بالیدگی سے غیر متعلق معلوم ہوتی ہے اس کا پروٹین، غذائی اجزاء یا معدنیت سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ہمیں یہ ایک طاقتور طریقے سے مسح کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے جب اس نے آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ ایک زندہ روح بن گیا، اور وہ تمام چیزیں جو خدا نے زمین پر پیدا کی ان میں سے محض ایک چیز جو خدا نے کہا کہ اچھی نہیں، ہر روز کے اختتام پر خدا نے کہا کہ اس کی بنائی ہر چیز اچھی ہے، محض ایک چیز جو خدا نے کہا کہ اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تنہا رہنا اچھا نہیں۔ اقتدار حاصل کرنا، غلبہ حاصل کرنا، اختیار ہونا، مس کے بغیر یہ اچھا نہیں۔ خدا نے فرمایا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے دماغ میں نقش کر لیں کیونکہ یہ اہم ہے کہ ہم مسح کی طاقت کو سمجھیں۔ نہ صرف یہ غذائے نخامیہ کا محرک ہے بلکہ ایک طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے ہم ذرائع ابلاغ کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے جذبات کو زبانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، محبت مسح کے ذریعے بیان کی جا سکتی ہے۔ جذبہ ایک رابطے کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کسی کو اس طرح مس کر سکتے ہیں کہ وہ اس پریشانی یا گھبراہٹ یا تشویش کو محسوس کر سکیں، اور اس طرح ہمارے مواصلاتی طریقہ کار محض تقریر، بیان اور گفتگو تک محدود نہیں ہے۔ ہم انسانی حرکات سے واقف ہیں، ہم آنکھوں سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی حرکات سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ذرائع الباغ کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ چیزیں آج مجھے خوف زدہ کرتی ہیں اس نئے دور میں جس میں ابھی ہم کئی ذرائع سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک اور ٹیکسٹ کے ذریعے، جس میں ہمیں معنی کا مکمل اثر نہیں ملتا ہے۔
کیونکہ تمام معنی الفاظ کے ذریعے نہیں پہنچائے جاتے، کچھ معنی محض مس کرنے، دیکھنے اور نظروں کے ذریعے بتائے جاتے ہیں اور آپ کو پورا اثر ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اکثر لوگوں کو غلط سمجھ سکتے ہیں جب آپ صرف الفاظ سے دل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ ان کو دیکھنے، محسوس کرنے یا ان کی آواز کو سننے یا ان کے ہاتھ کے مسح کو محسوس کرنے کے برابر ہے، جو اس گہرائی کو پہنچاتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا علیحدہ رکھیں اور عبرانیوں کی کتاب میں دیکھیں۔ عبرانیوں کی کتاب کو سمجھیں کہ عبرانیوں کا مصنف ایک تقابلی تجربہ کر رہا ہے۔ یہ کوک اور پیپسی کے درمیان ایک امتحان کی مانند ہے۔ یہ کوک اور پیپسی کے امتحان جیسا ہے، وہ یکساں نظر آتے ہیں، ان کی کثافت اور وزن یکساں ہے، اور پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے نسبتاً ایک ٹیسٹ ہے کہ کون سا بہتر ہے۔ ایک پیالے میں خدا نے پرانا عہد نامہ رکھا ہے جو ہمیں پرانے عہد نامے کے ذریعے دیا گیا، اور دوسرے پیالے میں خدا نے نیا عہد نامہ رکھا، اور وہ عبرانیوں کی پوری کتاب میں تقابلی تجزیہ کرتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے عصری معاشرے میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو یسوع مسیح کے خون کے ذریعے ہے، وہ بہترین چیز ہے۔ اب ہمیں ان چیزوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اعلیٰ ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو بہتری کی جانب لے جاتا ہے، نہ کہ کمتری کی جانب۔ خدا کا کام آپ کو ہرگز پیچھے نہیں بلکہ آگے لے جانا ہے۔ اس کا کام آپ کو پست کرنے کا نہیں بلکہ آپ میں اضافہ کرنے کا ہے۔ وہ آپ کو تقسیم نہیں بلکہ بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو تفریق کرنا نہیں چاہتا بلکہ اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور جہاں خدا حاضر ہے وہ آپ کو ایمان اور جلال کی جانب درجہ بدرجہ لے جائے گا۔ جی ہاں، کہیں کہ سب بہتر ہوگا۔ ہاں، یہ بہتر ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ جاننا ہوگا ایمان کے ذریعے، کیونکہ بعض اوقات جب وہ آپ سے کچھ لیتا ہے یا آپ کی زندگی سے کسی کو لے لیتا ہے، دشمن آپ کو اکساتا ہے کہ آپ کی زندگی زوال پذیر ہے، لیکن ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ کی زندگی زوال کا شکار ہو اور آپ خدا کی خدمت کریں، کیونکہ وہ ایک کامل دن تک روشن اور روشن اور روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے کچھ لے لیا ہے، اس نے کچھ چھینا ہے، تو یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ کچھ ایسا آنے والا ہے جو پہلے سے بہتر ہوگا۔ سب کہیے بہتر۔ معنی یہ کہ عبرانیوں ایک بہترین چیزوں کی کتاب ہے، اور اس طرح کلام فرماتا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جسے مس نہ کیا جا سکے۔ اس کا مفہوم تقریباً اس بات کا ہے، وہ جو پہلے ہے اس کے مقابلے جو اب موجود ہے، کیونکہ سابقہ انتظامیہ کے تحت پرانے عہد نامے اور پرانے عہد کے ذریعے سردار کاہن بھی ہوا کرتے تھے، لیکن انہیں مس نہیں کیا جا سکتا تھا، انہیں چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تقریباً مجھے مذہب اور رشتوں کے درمیان تقابلی تجزیے کی یاد دلاتا ہے۔ مذہب ایک فرض ہے، فرمانبرداری ہے، یہ بہت سرد ہے، بہت بانجھ ہے۔ رشتہ بہت عمیق ہے، اس میں گرم جوشی ہے، ہمدردی ہے۔ یہ اس بچے کے درمیان کا فرق ہے جسے برہنہ کر دیا گیا۔ نرسوں کی ایک جماعت آپ کو برہنہ کی ضروریات فراہم کرتی ہے، یہ مذہب ہے، لیکن رشتہ مس کرنا ہے، اس میں احساس ہے، اس میں محرک ہے، اس میں جذبہ ہے، اور اس طرح عبرانیوں کی پوری کتاب میں وہ ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ مذہبی عقیدوں اور نظاموں میں نہ پھنس جائیں، بلکہ اس اعظم معنی میں جائیں جس کے لیے پہلے مذہب جگہ پر موجود تھا، تاکہ ہمیں ایک رشتے میں لایا جا سکے۔ غلطیوں میں ہمیں بتایا گیا کہ قوانین ایک سکول ماسٹر ہے جو ہمیں فضل میں لاتا ہے کہ اس طرح خدا پیش کرتا ہے۔ فضل کی وہ برسات جو پرانے عہد نامے کے قوانین کے ذریعے اس کی پیشکش کرتا ہے، آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پرانے عہد نامے کے قوانین کے تحت تمام قسم کے قوانین اور رسومات موجود تھے جن کے تحت سردار کاہن کو مس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ نے مردے کو چھوا ہے تو آپ مردوں کو چھونے کے بعد سردار کاہن کو چھو نہیں سکتے تھے، اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی مردے کو ہاتھ لگانے کے بعد مجھے چھوئیں۔ لیکن پرانے عہد نامے میں اگر آپ کسی بھی طرح سے مردوں کو سنبھالتے ہیں تو آپ سردار کاہن کو چھو نہیں سکتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو جائے۔ آپ کو غسل اور طہارت سے گزرنا پڑتا اور کچھ دن انتظار کرنا پڑتا، اور آخر کار آپ سردار کاہن سے رجوع کر پاتے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے۔ تمام پرانے عہد نامے میں جب وہ کوہ سینا پر پہنچے اور پہاڑ آگ سے جل رہا تھا جسے چھوا نہیں جا سکتا تھا،
اور لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ مذہب کی ایک فطرت ہے، یہ لوگوں کو پیچھے ہٹانے اور قریب نہ آنے کا رجحان رکھتا ہے۔ مذہب میں چھوا چھات کی فطرت ہے، یہ جدا کرنے اور تقسیم کرنے کی فطرت رکھتا ہے، یہ عقیدوں اور نظریات میں جکڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے زیادہ اپنے اصولوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں اصول عزیز ہیں پر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت نہیں رکھی کہ وہ اصولوں کو بچائے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ وہ لوگوں کو بچائے۔ کیا آپ سمجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ لہٰذا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کو سب سے زیادہ کس کا خیال ہے تو یہ وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا آپ کے پیچھے اور آپ کے سامنے بیٹھا شخص ہے۔ اس نے ایسی قیمت ادا کی ہے کہ اس نے آپ کو ابدی زندگی دینے کے لیے صلیب پر قربان ہو کر آپ کی قیمت کا اظہار کیا ہے۔ جہنم میں بھی کسی شیطان کو یہ نہ سوچنے دیں کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کی غلطیاں آپ کے اعمال یا آپ کی پیدائش کے حالات کی بنیاد پر نہیں، آپ کی معیشت کی بنیاد پر نہیں، آپ کی تعلیم کی بنیاد پر نہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کی بنیاد پر۔ جب کبھی آپ کو اپنی قیمت پر شک ہو، آپ دشمن سے کہیں کہ مجھے قیمتی ہونے کا حق ہے کیونکہ یسوع میرے لیے قربان ہوا، وہ میرے لیے مر گیا، میں کچھ نہ کچھ تو ہوں، ورنہ وہ میرے لیے قربان نہ ہوتا۔ میں نے جو بھی کیا، میں جو بھی کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جو بھی غلطیاں کی ہوں، میرا قیمتی ہونا لازمی ہے کیونکہ اس نے میرے لیے خون بہایا۔ اپنے ہمسایہ کو چھو کر کہیں کہ میں قیمتی ہوں، میں قیمتی ہوں، چنانچہ یسوع نے میری قدر کی اور میری قیمت ادا کی۔ اب میں کبھی دوبارہ اپنی قیمت پر شک نہیں کروں گا۔ میں اپنی قیمت پر کیسے شک کر سکتا ہوں جبکہ میں خریدا جا چکا ہوں؟ مجھے خرید لیا گیا ہے۔ ادا کی گئی قیمت یا مصنوعی قیمت کے بارے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر مجھے خریدا نہ گیا ہوتا تو آپ مذاکرات کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مجھے برے کے خون سے خریدا گیا ہے، اس لیے میری لازمی قیمت کے بارے میں کوئی بحث کا مدعا نہیں۔ خدا تعالیٰ کی حمد ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت کہیں نہ کہیں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ اب آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے جب وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جسے مس نہ کیا جا سکے، فرمایا کہ ہم آپ کو مذہبی عقیدہ دینے نہیں آئے کہ پیچھے رہو، کہ محض جمعرات کے دن ہی آئیں اور بدھ کو یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، 5 قدم چلیں اور رک جائیں۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ایسے اصول اور ضوابط دینے نہیں آئے جو آپ کو نظاموں اور نظریات میں بند کر دیں جو مسیح کی موت سے پیشتر دیے گئے۔ فرمایا کہ ہمارا سردار کاہن ایسا سردار کاہن ہے جسے چھو سکتے ہیں، اس کا جلال ہو، وہ قابل رسائی ہے، آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص لوگوں کی ضرورت نہیں، آپ کو میرے ذریعے اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کے لیے قابل رسائی ہے، وہ آپ کے دل کے قریب ہے۔ آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کسی خاص عمارت میں آنے کی ضرورت نہیں، یا کسی خاص نشست میں بیٹھنے کی یا خاص لباس پہننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی الماری میں کپڑے لٹکاتے وقت اس تک پہنچ سکتے ہیں، آپ برتن دھوتے وقت اس تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی چلاتے وقت اس تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنے گیراج میں اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اتنا قابل رسائی ہے کہ کچھ رسولوں کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور آدھی رات کو انہوں نے دعا مانگی اور خدا کی حمد کی اور وہ جیل میں موجود ہو گیا۔ داؤد فرماتا ہے کہ اگر میں پاتال میں اپنا بستر بچھاؤں تو تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا۔ مجھے خدا تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ہماری کمزوری کے احساس سے ہمیں مس کر سکتا ہے، اور بعض اوقات وہی واحد ہوتا ہے جو واقعی جانتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے کاموں کی بنیاد پر آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، یا آپ کے پاس کیا ہے، یا آپ کی ملکیت کتنی ہے، یا آپ کیسے دکھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں جو تیرے بارے میں مجھے مس کرتی ہیں، میں تیری تمام کمزوریوں کے باعث تجھے مس کر سکتا ہوں۔ اور جب میں نے یہ لفظ کمزوری پڑھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ کوئی کمزور، مصیبت زدہ، جو ٹوٹا ہوا ہے، جو زخمی ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہو اسے مس کر سکتا ہے۔ یہ گستاخی ہے۔
آپ اسے اس لیے مس نہیں کرتے کہ آپ بہت لائق ہیں یا آپ بہت اچھے ہیں یا پاک صاف ہیں یا اس لیے کہ آپ نے تمام قوانین کی پاسداری کی ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ تمہاری کمزوری کا احساس ہے جو مجھے مس کر سکتا ہے، تمہاری عاجزی مجھے مس کرتی ہے، تمہارے آنسو مجھے مس کرتے ہیں، تمہاری ضروریات مجھے مس کرتی ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی سچائی ہے جو خدا کا کلام یہ اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی اپنی کمزوریوں کے باعث خدا کو مس نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ وہ اب ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام ایمانوئل ہے، جس کا معنی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی مسلسل رہنے والا خدا، جو خدا آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ چلنا اور بات کرنا چاہتا ہے، نہ صرف آپ کی کلیسیا میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے گھر میں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قریب ہے، بلکہ آپ کے دل میں ہے۔ ہم اسے چھو سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو۔ وہ قابل رسائی ہے، جو مجھے دوسرے متن کی جانب لے جاتا ہے۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یسوع یائر کی بیٹی کے گھر جاتا ہے اس کی خیریت جاننے۔ وہ نہایت بیمار ہے اور یائر یسوع کو بلواتا ہے۔ یائر ایک اہمیت کا حامل شخص ہے اور یہ اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ یسوع یائر کی بیٹی کو دیکھنے جائیں گے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اس شخص کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ یائر کا ایک رتبہ ہے اور یسوع کو اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بلوایا جاتا ہے۔ یسوع اس کی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ وہ قابل احترام ہے۔ دیکھیے، مذہب کا تقاضا یہ ہے، کچھ لوگ آپ کی عظمت کرتے ہیں اگر آپ کا رتبہ ہے، اور کچھ آپ کو حیوان بنا دیتے ہیں رتبے کی وجہ سے۔ پر یسوع اپنی اہمیت کی بنیاد پر نہ تو تسبیح کرتا ہے نہ بدنام کرتا ہے۔ یسوع فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آؤں گا خواہ تمہارا کوئی رتبہ ہو یا نہ ہو۔ میں اسباب کی نہیں بلکہ ضرورت کی بنیاد پر جواب دیتا ہوں، اور اس لیے کہ تیری بیٹی بیمار ہے اور موت کے منہ میں ہے، اور بچے کی پریشانی سے مزید کوئی اور پریشانی نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بچہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بچہ نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ میری چھوٹی بیٹی، خیر اب وہ چھوٹی نہیں، اب وہ بڑی ہو چکی ہے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو وہ چھوٹی تھی، اور تب میں اسے طبیب کے پاس لے گیا اور طبیب نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہے اور مجھے کہا کہ اسے ابھی اسپتال لے آؤ، اور میں نے اسی وقت اپنی ماں کو اٹھایا، اور پھر میں نے اپنی ماں کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کو یہ بتانے کی ہمت جٹائی کہ ہماری بیٹی بہت بیمار ہے، اور میں نے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھایا اور میں کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ میری سب سے بڑی بیٹی تھی اور میں جذباتی طور پر بہت پریشان اور فکر مند تھا۔ میں قریباً 2-3 میل تک کچھ نہ بولا، اور 2 یا 3 میل گاڑی چلانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جو آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے میں نے ہمت جٹانے کی کوشش کی۔ پہلا فقرہ جو میں نے اپنی ماں سے کہا، کیا آپ مجھے ایسی محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ مجھے اس قدر محبت کرتی ہیں؟ میں کبھی نہ جان پاتا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں جب تک میں کسی سے محبت نہ کر پایا۔ جب میں نے کسی سے محبت کی تو اچانک یہ انکشاف ہوا کہ ماں باپ کی محبت کتنی شدید اور کس قدر محیط اور کتنی دل فریب اور کتنی مکمل ہوتی ہے۔ یائر جو اثر و رسوخ رکھتا تھا اور مسئلوں کو حل یا منتقل یا تبدیل کر سکتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ یسوع ہی کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس ایسا مسئلہ ہو جو انسان کے قابل حصول نہ ہو تو مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے۔ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے ناقابل تصور ہے تو یہ ناممکن ہے، یہ یسوع کے لیے ممکنہ ہے۔ آپ کو خدا کی جانب سے جو بھی چاہیے، محض اس لیے کہ یہ طبیب نہیں کر سکتے، دوا نہیں کر سکتی اور کوئی حل نہ نکلا ہو، آپ کی آدھی زندگی گزر گئی اور کچھ نہیں ہوا، مانے یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ کام یسوع ہی کر سکتا ہے۔ کسی سے مخاطب ہو کر کہیں کہ یہ یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے، یہ یسوع ہی کر سکتا ہے، یہ یسوع ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے اور آپ نہیں کر سکتے اور آپ نہیں کر سکتے، فقط یسوع کر سکتے ہیں۔
اور اس لیے وہ یسوع کو لینے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع جلدی میرے گھر آئیں، اور یسوع مسیح جلدی اس کے گھر پہنچنے کے لیے مرکوز ہیں کہ وہ اس کی بیٹی کو جلدی شفا دے سکیں۔ اور جب وہ رستے میں آگے بڑھتے ہیں، یہ خدا کے بارے میں دلچسپ بات ہے۔ میں خدا کا پیروکار ہوں، قریباً میں 35 سالوں سے خوشخبری سنا رہا ہوں، 38 سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، اور اس وقت کے دوران میرے اہداف اور خیالات اور کوششیں رہیں کہ جو میں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں مکمل کروں، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے منزل مقصود اتنی اہم نہیں ہوتی، بلکہ اہم راہ میں ہونے والے صورتحال ہیں۔ ہم ایک منزل سے دوسری منزل پر جانے میں اس قدر مرکوز ہیں کہ اکثر ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ عظیم اسباق سفر کے دوران ہیں، منزل مقصود میں نہیں، یہ عمل میں ہے، یہ سر راہ چلنے میں ہے، یہ ہر روز ہونے والی عائشہ کے انتظار میں ہے۔ یہ وہ نہیں جس کی آپ امید رکھتے ہیں، بلکہ وہ سبق ہے جو انتظار کرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ لیکن خداون کا انتظار کرنے والے سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ بعض اوقات خدا وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، وہ جواب میں تاخیر کرتا ہے تاکہ آپ عمل سے سیکھ سکیں۔ اگر اس نے وعدے کے مطابق آپ کو جلدی عطا کر دیا تو آپ اس عمل سے سیکھنے کا موقع گنوا دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جلال، منزل مقصود، انجام، تکمیل یا وعدے میں ہے، لیکن اصل شان ان چیزوں میں ہے جو سفر کے دوران ہوتی ہیں۔ تو یہاں یائر کی بیٹی بیمار ہے اور وہ یائر کے گھر پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کو شفا دی جا سکے، اور ہر کوئی یسوع کے گرد جمع ہے اور وہ جتنا جلدی ہو سکے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات پر غور کیے بنا کہ خدا نے سڑک پر ایک عورت کو کھڑا کر رکھا ہے جو اس عمل میں خلل ڈالنے والی ہے، اور اس کا اہم بحران ایک لمحے کے لیے مسیح کی توجہ کو ہٹا دے گا۔ اب اگر ممکن ہوتا میں اس عورت کا نام بتا پاتا۔ میں نے آپ کو ییرس کا نام بتایا۔ کتاب مقدس میں جب کسی کا نام آتا ہے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اہم ہے، لیکن اس عورت کے نام کا حوالہ نہیں ہے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی روایت کے مطابق اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کونی یا سیلی یا میری تھی یا سکینہ تھی، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ وہ اپنے مسئلے سے جانی جاتی ہے۔ وہ خون بہنے کے مرض والی عورت ہے۔ تو جب ہم اس مسئلے کا نام لیتے ہیں تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ آپ کی زندگی میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی شناخت کو نگل جاتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے جب آپ باحیثیت فرد اپنی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں اور آپ کی زندگی میں جو بحران چل رہا ہو اس میں اتنے ڈوب گئے ہوں کہ آپ اس مسئلے سے باہر خود کو مناسب طریقے سے پہچاننے میں ناکام رہے ہوں؟ جو مسئلے آپ کی زندگی میں چل رہے ہوں، وہ خون بہنے کے مرض والی ایک عورت تھی۔ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عورت کو ایک مسئلہ ہے جس نے اسے گھیر لیا اور اسے مغلوب کر دیا۔ بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اے خدا آپ میرے مسئلے کو حل کیجئے، میرے حالات پر توجہ دیجئے، میرے مسئلے حل کیجئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ آپ کے لیے محض آپ کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور جب بھی آپ اپنے وعدے سے زیادہ اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے مسئلے کی تعریف کرتے ہیں، اور جس کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ آپ کی زندگی میں اور بڑھے گا۔ آئیے اس کو تھوڑا سا دریافت کریں۔ یہ عورت، میں آپ کو ایک تاریخ دینا چاہتا ہوں۔ یہ عورت پچھلے 12 سال سے بیمار تھی۔ جب آپ کو 1 ماہ کے لیے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی 6 ماہ کا مسئلہ ہو تو بھی آپ لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ 1 سال بہت لمبا عرصہ ہے۔ 12 سال کا لمبا وقت وہ عورت ایک مسئلے سے نپٹی۔ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ مجھے ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن ایک جیسا نہیں۔ کوئی تو مجھے جواب دیجئے۔ کبھی کبھی نئے سال کے موقع پر میری دعا ہوتی ہے کہ خداوند اگر مجھے کوئی مشکلات دیں تو گزرے سال کی مانند نہ دینا۔ اس بار کوئی نیا شیطان دو، میں اسی پرانے شیطان سے عاجز آ چکا ہوں۔
یہ عورت ایک ہی مسئلے سے مسلسل لڑ رہی تھی 12 سال کے ایک لمبے عرصے سے۔ ابتدا میں جب بیماری نے اس پر حملہ کیا تو اس کے پاس ذرائع تھے جن کے ذریعے وہ لڑ سکتی تھی، اس کے تعلقات تھے، اس کا خاندان تھا، لیکن اس کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کا شریک حیات بھی تھا لیکن وہ بھی لے لیا گیا۔ اس کے پاس پہلے دولت تھی لیکن بیماری نے وہ بھی لے لی۔ اس کے طبیب کے ساتھ تعلقات تھے جو اسے بار بار علاج کرنے کا دلاسا دیا کرتا تھا، لیکن بیماری نے اسے بھی لے لیا۔ لمبے عرصے کے مسائل آپ کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ایسے مسائل جو مسلسل بنے رہتے ہیں، جن کا حل تلاشنے میں آپ سب کچھ گنوا دیتے ہیں یا آپ کو لا حاصل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مضبوط لوگ، بلکہ ہمت والے لوگ، ہم میں سے کچھ اپنے خاندان میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو حل تلاشنا جانتے ہیں۔ آپ طاقت کا ایک مظہر ہیں، سب مانتے ہیں کہ نیلی سب سنبھال سکتی ہے، آپ جانتے ہیں نیلی کتنی مضبوط ہے، یا بلی ہی یہ کر سکتا ہے، اور خاندان میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ آپ طاقت اور قوت کی علامت ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ہمت والے بھی تھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ مضبوط لوگ بھی تھکتے ہیں۔ آخر کار زندگی آپ کو نچوڑ دیتی ہے، لہٰذا عورت اپنے مسئلوں سے ہلکان ہو رہی ہے، اسے خون بہنے کا مرض ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن محض اس کا خون ہی نہیں، اس کی مالیات بھی بہہ رہی ہے۔ وہ رشتہ دار کھو رہی ہے کیونکہ شریعت نے فرمایا، شریعت کا فرمان ہے کہ جس عورت کو ایسا مسئلہ ہے وہ رشتہ نہیں رکھ سکتی، وہ جہاں بھی بیٹھتی اسے ناپاک قرار دینا پڑتا، وہ جسے چھوتی اسے آلودہ قرار دیا جاتا، اس کے بچے گلے نہیں لگ سکتے تھے، اس کا شوہر پیار نہیں کر سکتا تھا، اس کے خاندان کو الگ ہونا پڑا کیونکہ اس کے مسئلے نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ کسی کو اس کا احساس ہوگا، ہو سکتا ہے کسی مسئلے نے آپ کو تنہا کر دیا، خون بہنے جیسا نہیں، یہ شراب کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا منشیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، غصے کا یا ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ جذباتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو یہ ہر اس چیز سے تنہا کر دے گا جس سے آپ جڑنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ کچھ وقت بعد آپ مکمل تنہائی کے عالم میں رہنے لگیں گے۔ اور یہ عورت مکمل طور پر دائمی تنہائی کی حالت میں رہ رہی ہے، ان لوگوں سے بیگانہ ہے جنہیں وہ پیار کرتی ہے، وہ اپنی تمام جمع شدہ دولت سے الگ ہے، وہ اپنے آخری پڑاؤ میں ہے۔ اور بعض اوقات جب ہمارے پاس اختیار ہوتے ہیں تو ہم واقعی خدا پر مؤثر طور سے ایمان نہیں لاتے۔ کبھی کبھی اسے ایک کے بعد ایک دروازے بند کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ واقعی اسے مؤثر اور مناسب طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ جب میں سفر کرتا ہوں گھانا کے بیابانوں کے درمیان اور نائجیریا کے بیابانوں کے درمیان، میں اس ایمان پر حیران ہوتا ہوں جو ان لوگوں میں موجود ہے جو پانی کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے پانی کے لیے کبھی خدا پر ایمان نہیں رکھنا پڑا، میرے باورچی خانے میں نل ہے، اور جب تک نل کام کرتا رہے گا میں پانی کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت ایمان پھوٹ پڑتا ہے۔ انسان کی حد بندی ایمان کی شروعات ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ کے اختیارات ختم ہونے پر آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند آپ کی جانب رجوع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں ذرا اور گہرائی میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ خدا آج مجھے کپڑے پہنائے گا یا آج صبح خدا میرے دانت صاف کرے گا۔ میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ خدا مجھے بستر سے اٹھائے گا، کیونکہ میں خود بخود اپنے بستر سے اٹھ سکتا ہوں۔ ہم ان چیزوں کے متعلق کبھی بھی دعا نہیں کرتے جو ہماری صلاحیت کی حد میں ہوں۔ یہ عورت انتہائی پست ہو چکی ہے۔ اگر آج رات آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ پست ہو چکے ہیں تو آپ خدا کے لیے بالکل مناسب ہیں۔ اور اگر آج رات آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وہ شخص جس نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو آپ خدا کے لیے معقول ہیں۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیت سے بڑا کوئی مسئلہ ہے، اتنا بڑا کہ آپ حل نہیں کر سکتے، یا آپ رقم کی ادائیگی کے قابل نہیں، یا کسی کو فون کر کے اس کا حل نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں، آپ خدا کے لیے بالکل معقول ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں روح القدس کے مسا کو محسوس کرتا ہوں۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے، اور اس لیے اس کے پاس جانے کے لیے کوئی کوڈ اورنج ریوائیول کانفرنس نہیں ہے۔
اپنا ایمان بڑھانے کو یا حوصلہ افزائی کے لیے اس کے پاس کسی مبلغ کی جانب سے کوئی کتاب یا ٹیپ یا سی ڈی یا ڈی وی ڈی نہیں ہے جو اس کے ایمان میں اضافہ کرے تاکہ اس حملے کا سامنا کرے جو خدا کی جانب سے معجزے کے لیے اس کی پیروی کرے۔ اس کے پاس محض اپنے اندر کی ایک آواز ہے جو کہتی ہے اب یا تو تم یہاں پڑی رہو اور مر جاؤ یا پھر اٹھو اور آگے بڑھو۔ مجھے اس عورت کی ایک خاصیت پسند ہے، اس کا زارحانہ برتاؤ۔ کلام پاک میں جب زیادہ تر معجزات ہوا کرتے تھے، یسوع مظلوم کے پاس آئے اور معجزات کیے، لیکن اس معاملے میں وہ اس کی جانب نہیں جا رہے تھے۔ کتاب مقدس میں زیادہ تر لوگوں نے جب شفا پائی، یسوع ان کی جانب متوجہ تھے، لیکن اس معاملے میں اس کی جانب بے توجہی کی۔ عورت کی، آپ کبھی ایسے مسئلے سے گزرے ہیں جب آپ کو لگا ہو کہ خدا آپ کی جانب بے توجہ ہے اور دشمن کہتے ہوں کہ اب تیرا خدا کہاں ہے؟ وہ جواب نہیں دے رہا، وہ تیری جانب نہیں دیکھ رہا، وہ تجھ سے کلام نہیں کر رہا، خدا کی جانب سے کوئی کلام نہیں ملا۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ وہ تیرے علاوہ سب کو برکتیں دے رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر پوچھا ہے کہ اے خدا میری باری کب آئے گی؟ میں نے آپ کو اسے برکت دیتے دیکھا، اسے برکت دیتے دیکھا، دوسروں کو برکت دیتے دیکھا، اس کی شادی ہو گئی، فلانے کی شادی ہو گئی، اب میری شادی کب ہوگی؟ فلانے کو نوکری مل گئی، فلانے کو مل گئی، اور مجھے کب ملے گی؟ خدا کی پیٹھ اس کی جانب تھی۔ پھر بھی اس نے کہا بجائے اس کے کہ میں خدا کی جانب سے کسی معجزے کا انتظار کروں، اس نے کہا کہ میں کچھ ایسا کروں گی جو انقلابی ہوگا۔ جب میں نے آپ کو کل رات باہر خیمے لگاتے دیکھا تو میرا دل جوش میں اچھلنے لگا، کیونکہ دنیا کو اب انقلابی مسیحیوں کی درکار ہے۔ انقلابی مسیحی جو اپنے دائرے سے باہر نکلیں اور کچھ ایسا کریں جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا ہو۔ اور کیا یہاں انقلابی مسیحی موجود ہیں؟